ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ ادارہ عکس و آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: حکومت کی کارکردگی اور درپیش چیلنج۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ترجمان القرآن، نومبر 2018۔ پاکستان اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ایک کے بعد دوسرے گرداب میں گھرا ہوا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وطن عزیز کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے حکومت، احزاب اختلاف، میڈیا اور سوشل میڈیا وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے جو قومی مفاد کی مناسبت سے ان پر عائد ہوتی ہے۔ 3 منظرنامے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں پہلا اور اولین ملک کا اندرونی منظرنامہ ہے، دوسرا علاقائی منظرنامہ اور پھر تیسرا عالمی منظرنامہ۔ ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے الگ الگ پالیسیاں، متضاد اور متناقض رویے اختیار کرنا سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ملکی منظرنامہ۔ یہاں ان وجوہ کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا جن کی بنا پر 70 برس کے دوران میں ہم نے مختلف نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ البتہ ملکی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قیام پاکستان کے جو 4 بنیادی اہداف تھے انہیں پیش نظر رکھا جائے۔ اولین اور سب سے اہم ہدف ہے ایک حقیقی اسلامی معاشرے اور مملکت کا قیام۔ دوسرا ہدف اسلام کی روح کے مطابق ایک ایسے جمہوری نظام کا قیام ہے کہ جس میں عوام اپنی قسمت اور مستقبل کے ذمہ دار ہوں اور اس کی تشکیل اور تعمیر میں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے کردار ادا کریں اور یہ منتخب نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تیسرا ہدف یہ ہے کہ ملک کا نظام حکومت دستور، قانون اور ضابطۂ کار کے مطابق چلے، اور چوتھا یہ کہ حکومت کا مقصود عوام کی بھلائی، ان کی بہبود اور ان کے معیار زندگی کے ساتھ ان کے معیار اخلاق کو بلند کرنا بھی ہو۔ اس کے لیے دنیاوی وسائل اور جدید ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے تاکہ ترقی کے لیے مؤثر قوت کار فراہم کی جا سکے۔ ان بنیادی اہداف کے ساتھ یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ زمینی حقائق ہیں کہ ہم بہرحال ایک وفاق ہیں اور ہمارے ہاں ایک تنوع پایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم گروہی، علاقائی اور قومیتی عصبیتوں میں مبتلا ہوں۔ مناسب ہوگا کہ اختلاف کے باوجود اتفاق و اتحاد اور رواداری اور افہام و تفہیم کے ماحول میں محنت اور جد و جہد کریں اور موجودہ حکومت کو موقع دیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اصل مقاصد کے حصول کے لیے پیش رفت کرے۔ قائد اعظم نے ان تمام چیزوں کو ان 3 الفاظ میں جمع کر دیا: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ یہ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایمان پہلے آتا ہے یا اتحاد پہلے آتا ہے۔ میرے علم کی حد تک قائد اعظم نے اسے دونوں طرح استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ تر ایمان پہلے آیا ہے، اتحاد اس کے بعد اور تنظیم آخر میں ہے۔ یہ الفاظ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں اور برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ملک کی صورتحال پر نظر ڈالیے۔ اس وقت قوم کو لفظی بحثوں میں الجھایا جا رہا ہے، اس سے قوم کو معاف رکھا جائے۔ قیام پاکستان کے بنیادی اصول و اہداف، آبجیکٹیوز، جنہیں ہم بھول گئے ہیں، انہیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لفظوں کی ترتیب کی بہرحال ایک معنویت ہوتی ہے، اسی لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد ایمان، اتحاد اور تنظیم کو قومی موٹو قرار دیا گیا۔ قرآن ہمیں ایمان، عمل اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصد تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔
ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور پر پچھلے 20 برس قومی زندگی کے لیے اہم ہیں کہ ان میں پچھلے 10 سالہ فوجی آمریت کا دور، پھر 5 سالہ پیپلز پارٹی کا دور اور سابقہ 5 سالہ نون لیگ کا دور، یہ تینوں حکمران اپنے دیے ہوئے اہداف کے حصول میں ناکام رہے۔ مزید برآں پاکستان کی آزادی اور خود مختاری، سالمیت، معاشی صلاحیت میں ترقی، نظریاتی استحکام، جمہوری روایات، دستور، قانونی اداروں کی حکمرانی کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے پامال کیا ہے۔ یہ ہے عوام کی مایوسی کی وہ بنیاد جس نے تبدیلی کی لہر کو جنم دیا ہے۔ تبدیلی اور مدینہ کی ریاست کے ماڈل کو مرکزیت دے کر پاکستان کو اس کے سیاسی، تہذیبی، اخلاقی اور معاشی بحران سے نکالنا جماعت اسلامی کا مقصد ہے۔ 2013 میں جماعت اسلامی کے منشور کا مرکزی موضوع بھی یہی تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے موضوع و مقصد کو عوام اور اپنے ووٹروں کے لیے باعث کشش نہیں بنا سکے تو عمران خان اور ان کی پارٹی نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ 2018 کے انتخابات میں مختلف سطحوں پر نمایاں گڑبڑ ہوئی ہے، اور یہ گڑبڑ ماضی کے مقابلے میں زیادہ فنکارانہ انداز میں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر حسب ذیل 2 باتوں کا ادراک ضروری ہے اور انہیں انتخابات میں مداخلت کے علی الرغم اہم عوامل کی حیثیت سے زیر غور لانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک تیسری قوت کو آگے لانا ضروری سمجھا۔ اس خواہش کو انتخابی اعتبار سے نتیجہ خیز بنانے کے لیے کس نے کیا کیا کردار ادا کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پر الگ سے تحقیق اور گفتگو ہونی چاہیے، لیکن جو اندرونی مسئلہ ہے یعنی تبدیلی، اور وہ بھی ایک خاص سمت میں، اور روایتی سیاسی قیادت اور اداروں کی ناکامی، یہ ایک حقیقت ہے اور یہی بڑا چیلنج ہے۔ واضح رہی کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی میں یہ چیزیں مرکزی اہمیت کی حامل تھیں۔ دوسری بات جس کے بارے میں مجھے کوئی تحفظ نہیں وہ یہ ہے کہ انتخابات میں اثر انداز ہونے کا معاملہ نیا نہیں ہے، ایسا کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا رہا ہے، بلکہ برملا کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی انتخابات آج تک حقیقی معنوں میں شفاف نہیں ہوئے، بشمول 1970 کے انتخابات کے، جس کے بارے میں یہ غلط تاثر بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ بہت غیر جانبدارانہ تھے، حالانکہ ان انتخابات میں بھی مغربی پاکستان میں نسبتاً کم لیکن مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں انتخابی عملہ اور پولنگ سٹیشن مکمل طور پر عوامی لیگ کے قبضے میں تھے۔ عوامی لیگ نے سارا سال کسی دوسری پارٹی کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی اور پورے انتخابی عمل کو آغاز سے انجام تک اغوا کیے رکھا، مگر حیرت ہے کہ ہمارے دانشور اسے آزادانہ انتخابات کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عوامی لیگ کے انتخابات تھے۔ پھر اس کے نتائج ہم نے قومی سطح پر بھگتے۔ حالیہ انتخابات میں تمام تر بے اعتدالیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی نتائج کو تحفظات کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے، اور جہاں جو چیز غلط ہوئی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ حزب اختلاف احتجاج کر رہی ہے اور احتجاج اس کا حق ہے، مگر کوئی ایسا احتجاج جس سے جمہوری عمل متاثر ہو یا خدا نخواستہ ناکام ہو جائے، یہ ہمیں اس سے بڑی مصیبت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان دونوں باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک یہ کہ عوامی رو موجود ہے اور حقیقی ضرورت بھی ہے، اور اس کو ایک سیاسی جماعت نے اپنے لیے بامانی بنایا بھی ہے۔ بعض قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کسی طرح تصادم کی طرف جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، اس سے ہمیں ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم دستور اور جمہوری نظام کے اندر سیاسی مکالمے، احتساب اور سیاسی عمل کے ذریعے سے بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے اور اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت یہی ایک راستہ ہے، تصادم کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ تصادم خواہ شکست خوردہ قوتیں کرنا چاہ رہی ہیں یا وہ سیاسی قوتیں جو کرپشن کا ہدف بننے کی وجہ سے بجائے اس کے
کہ کرپشن سے اپنی پاک دامنی کو ثابت کریں، سیاسی نظام کو عدم استحکام سے دوچار اور اداروں کو تصادم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، وہ سب قابل مذمت ہے۔ یہ طرز عمل حد درجہ افسوسناک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ علاقائی منظرنامہ۔ اب علاقائی ریجنل منظرنامے کو دیکھیے۔ خطے میں بہت اہم علاقائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ان علاقائی تبدیلیوں میں امریکہ کا بہت دخل ہے۔ اس نے 9/11 کو اپنے گھٹیا مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ افغانستان کو مسلسل جنگ کے نتیجے میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں معقولیت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے کے بجائے عراق پر حملہ کیا، اور پھر 2003 سے لے کر آج تک 15 سال ہو گئے ہیں کہ عراق، شام اور لیبیا امریکی سامراجیت کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں۔ پورا خطہ تصادم اور تباہی و بربادی سے دوچار ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، آگے بڑھ کر مشرق وسطیٰ میں شیعہ سنی تصادم کی فضا پیدا کی اور قوت کا استعمال کر کے یمن کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے علاوہ ایران کا کردار بھی متعدد حوالوں سے غیر تسلی بخش ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں کہ عراق میں ایران نے کچھ مقامات پر القاعدہ یا اس سے نکلنے والے افراد کی مدد کی ہے۔ ادھر لبنان کی حزب اللہ نے شیعہ سنی ٹکراؤ میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ شام کے معاملے میں جس طرح شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھایا گیا اور پھر یمن پر حملہ، پھر قطر کو دیوار سے لگا دینا اور اسے تنہائی سے دوچار کرنا، گویا عرب اور عجم کو لڑانا، عرب اور عرب کو لڑانا، اور اس طرح سب کو اپنا دست نگر بنانا امریکی پالیسیوں کا ہدف ہے۔ پھر امریکہ کا ایک طرف یہ کہنا کہ ہم القاعدہ اور داعش کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف اس کا داعش کے ان گروپوں کی مالی اور اسلحے کی شکل میں مدد دینا جو ترکی کے خلاف بھی صف آرا ہیں، ایک ظالمانہ شیطانی کھیل ہے۔ CIA ان کو مالی امداد فراہم کر رہا تھا اور امریکی اہلکار ان کے پاس پہنچ رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب منظر دل کو دہلا دینے والا اور آنکھوں کو کھول دینے والا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک اب بھی غفلت کا شکار ہیں اور امریکہ اور استعماری قوتوں کے چنگل سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس صورتحال میں پاکستان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان بہت سی ایسی چیزوں سے بچ بھی گیا ہے جن سے اسے بچنا چاہیے تھا۔ ترکی، پاکستان، ملیشیا اور انڈونیشیا یہ 4 ممالک ہیں جو اس پوری صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اس منظرنامے میں بھارت کا کردار اہم ہونے کے ساتھ خطرناک بھی ہے۔ بھارت نے اس زمانے میں دور اندیشی سے ایک طرف روس سے اپنے تعلق کو باقی رکھا ہے، ایران سے دوستی بڑھائی ہے، تو دوسری جانب ایران اور امریکہ کے ذریعے افغانستان میں اپنے اثرات بڑھائے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ حقیقی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی ہے۔ اس وقت امریکہ بھارت اتحاد اس پورے خطے میں بھارت کو آگے بڑھانے اور چین کو ہدف بنانے کے لیے پوری قوت سے متحرک ہے۔ اس گمبھیر، الجھی ہوئی اور نازک صورتحال کا ادراک اور خارجہ پالیسی کو حکمت و بصیرت کے ساتھ مرتب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان کے لیے بڑے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عالمی منظرنامہ۔ تیسرا منظرنامہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر پورا ورلڈ آرڈر، عالمی نظام بدل رہا ہے۔ یہ عمل 9/11 سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کو توقع تھی کہ وہ واحد عالمی سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا پر حاوی ہو جائے گا، مگر اللہ کی حکمت سے معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ میں دوری، روس کا نیا کردار، چین کا مؤثر کردار، اور خود امریکہ میں امریکہ فرسٹ، سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کا عام ہونا ایک نئی صورتحال کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ اپنے آپ کو نہ صرف ورلڈ آرڈر سے نکالنے بلکہ اسے تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے تحت اس نے اقوام متحدہ، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ہدف بنایا ہے۔ ایران سے جوہری پروگرام کی تحدید کا معاہدہ 6 ممالک سے ہوا تھا۔ اس معاہدے سے نکل کر امریکہ نے تباہی کی ایک نئی صورتحال پیدا کر لی ہے۔ پیسیفک کے 12 ممالک کے معاہدے سے امریکہ نکلا ہے۔ میکسیکو اور کینیڈا سے بھی کھچاؤ اور کشاکش کا کھیل جاری و ساری ہے۔
یہ عالمی سطح پر بگاڑ اور انتشار کی علامت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دولت اور غربت کا ارتکاز تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں حقیقی قوت خرید انسانوں کی عظیم اکثریت کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والے ادارے اور افراد کھل کر اور چلاکی سے اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ 2008 میں جو معاشی بحران شروع ہوا وہ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے سرمایہ داروں، کارپوریشنوں اور بینکوں کو تقویت پہنچائی اور مضبوط بھی کیا ہے۔ عام انسان، حتیٰ کہ امریکی صدر اوباما کے دور میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح ہاؤسنگ، انشورنس، صحت کے مسئلے پر عوام کو کچھ سہولت دی جائے، امریکہ اب اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ شعبہ تعلیم و تحقیق امریکہ کا بہت بڑا اثاثہ رہا ہے، لیکن ترجیحات کے الٹنے سے اب تعلیم ہر جگہ خرید و فروخت کی چیز بن گئی ہے۔ مفت تعلیم، جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں روبہ زوال ہے۔ ان تینوں منظرناموں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کا جائزہ لینے اور عصری حالات میں بہتر حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس میں میری نگاہ میں اصل اور بڑا چیلنج داخلی ہے۔ ہم علاقائی اور عالمی صورتحال کو نظر انداز کر کے داخلی صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ داخلی صورتحال ہی اصلاح اور مضبوطی کا ذریعہ ہے کہ جس سے خارجی حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے داخلی استحکام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ رہی عالمی اور علاقائی صورتحال، تو اس کے بارے میں جہاں تک ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے اس خطۂ ارضی کو بھارت کی ہٹ درمی اور کشمیر میں سفاکی نے خطرناک بنا دیا ہے۔ اسی طرح دیگر مسلم ممالک کے مسائل ہیں جنہوں نے گلوبل ڈس آرڈر، عالمی بدنظمی کو رواج دیا ہے۔ ان مسائل اور ان کے متاثرین کے ساتھ ہم آہنگی اور ان کا ہم آواز ہونا ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درپیش چیلنج اور حکومت کے اقدامات۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2-3 پہلوؤں سے شروع ہی میں لوگوں کو مایوس کیا ہے، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ بلا شبہ ان کے لیے پہلا موقع ہے، خاص طور پر عمران خان کے لیے، کہ اس سے پہلے کبھی ان کی حکومت نہیں رہی۔ انہیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا اور ماہرین کی آراء سے فائدہ اٹھا کر قابل اعتماد اور باصلاحیت افراد سے استفادہ کرتے ہوئے اور خود اپنی ٹیم کو رہنمائی دینا ہوگی۔ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ دوسروں پر سخت جارحانہ تنقید کرتے رہے ہیں، اور اب انہیں اپنے دامن کو ایسے تمام داغوں سے بچا کر چلنا ہوگا۔ مجھے خود اس بات کا تجربہ ہے کہ جب اگست 1978 میں پلاننگ کمیشن میں بطور وزیر آیا تو وزارت میں جماعت اسلامی کے 3 محترم رفقا، پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب، محترم چودھری رحمت الہی صاحب اور محترم محمود اعظم فاروقی صاحب بھی پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل تھے۔ پروفیسر غفور صاحب اور محمود اعظم فاروقی صاحب مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں اچھی گرفت اور تجربہ رکھتے تھے، لیکن ان کے برعکس میرا سارا علم کتابی اور تجربہ دعوتی کام کا تھا۔ چودھری رحمت الہی صاحب فوج میں رہے تھے اور پھر انہیں جماعت کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انتظامی امور کو چلانے کا تجربہ بھی میسر تھا۔ اس تناظر میں ہمیں اندازہ ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ایک دم کس طرح ایک نئی دنیا آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 8-9 ماہ تک حکومت میں رہے ہیں، لیکن کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے بیانات میں تضادات ہو، یا ہم نے قابل ذکر غلطیاں کی ہوں، یا ہم نے جو فوری اقدامات کیے وہ ندامت کا باعث بنے ہوں۔ دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی نے ہماری تربیت کی تھی، چنانچہ ہم نے مشاورت میں ہمیشہ تحمل سے بات کی اور سنی بھی۔ اس طرح بولنے سے پہلے ہر مرحلے پر سوچا بھی کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ پھر فوجی حکمرانی میں انتظامی حدود کے جو زمینی حقائق تھے ان کو سامنے رکھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھا، اور پھر عمل کر کے دکھایا بھی کہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا۔ مجھے یہی توقع تھی کہ عمران خان بھی اپنے تجربات کی بنا پر ایسا کریں گے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ 2013 سے جن مسائل و معاملات پر وہ یکسوئی سے بات کرتے رہے ہیں، ان سے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے ہیں۔ اس میں
یہ 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے سیاسی موقف کا بہت اہم حصہ یہ تھا کہ انتخابات جیتنے کی صلاحیت رکھنے والوں کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ باصلاحیت ہوں اور ان کا دامن صاف ہو۔ ان کی اس بات میں بڑی اپیل تھی، مگر عملاً وہ اس سے پیچھے ہٹے۔ دوسری طرف نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی قوت تھی اور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں باصلاحیت افراد موجود ہیں۔ ریاست کی انتظامی مشینری میں بھی باصلاحیت اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں نے خود پلاننگ کمیشن میں آنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا کہ سب سے پہلے محنتی اور باصلاحیت افراد کی ٹیم بنائی تھی۔ اگر وہاں اچھی ٹیم نہ بناتا تو جو کچھ خدمات انجام دے سکا وہ میں انجام نہ دے سکتا تھا۔ اس معاملے میں عمران خان توقعات پر پورا نہیں اترے اور انتخابی کامیابی حاصل کرنے والے افراد کے چکر میں یا دوستیوں کی بنا پر وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ حالانکہ ان کا ایک خاص منصوبہ بھی رہا ہے کہ ایک ٹیم بنائی جائے۔ وہ جن لوگوں کو آگے لائے ہیں ان میں کچھ اچھے اور لائق لوگ بھی ہیں، ان کے نظریاتی کارکن بھی اور کچھ نوجوان بھی آئے ہیں، لیکن ایک خاصی بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی شہرت اچھی نہیں اور جن پر الزامات ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کا عمومی تاثر خراب ہوا ہے۔ تنقید کا نامناسب انداز۔ دوسری چیز جو پریشانی کا باعث رہی ان کی سوچ اور گفتگو کا انداز ہے۔ انہوں نے تنقید کا جو انداز اپنایا اور جو الفاظ استعمال کیے وہ ہماری اخلاقی اور تہذیبی روایات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھی اس چیز کو جاری رکھنا اگرچہ خواہ پہلے کی نسبت کم ہوا ہے، لیکن ان کا اور ان سے بھی زیادہ ان کے ترجمانوں کا مخالفین پر تنقید کا انداز بہت نقصان دہ ہے۔ عاجلانہ فیصلے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مشورے اور گہری سوچ کے بغیر اہم فیصلے کرنا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ فیصلوں کا قبل از وقت اعلان کرنا ہے۔ یہ چیز انتظامیات کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ فیصلہ سازی اور شورا کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاملے پر علل اعلان اظہار خیال ان کی حکومت کا طرز عمل بنتا جا رہا ہے۔ ایک جانب جلد بازی میں فیصلوں کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر اچانک فیصلہ بدل دیتے ہیں جو باعث ندامت ہوتا ہے۔ ڈپلومیسی 90% خاموشی کا نام ہے اور 10% اس کا اظہار زبانی، ووکل اور بآواز بلند لاؤڈ ہوتا ہے۔ مگر عمران حکومت نے معاملہ اس کے الٹ کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ڈپلومیسی بھی ٹویٹر کی مرہون منت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2.5 مہینے کے دوران میں عوام کی توقعات کو صدمہ پہنچا ہے۔ بردباری اور تحمل کی ضرورت۔ ان تمام کمزوریوں، خامیوں اور تضادات کے باوجود حکومت کرنے کا انہیں موقع دیا جائے۔ جو کام یہ ٹھیک کریں اس کی تائید کی جائے، محض مخالفت برائے مخالفت نہ کی جائے۔ البتہ جو کام پالیسی کے اعتبار سے غلط کریں ان پر گرفت اور تنقید کی جائے، لیکن یہ تنقید بھی جارحانہ نہیں بلکہ تعمیری ہونی چاہیے تاکہ اس سے معاملات میں بہتری آ سکے۔ اس میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں کو اپنے رویوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ان کے درمیان باہمی رابطے اور افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ اس وقت رابطے اور افہام و تفہیم میں دونوں کی طرف سے کوتاہی کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ بے نیازی زیادہ ہے۔ حکومت کو پہل کرتے ہوئے زیادہ بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کھلے دل سے تعاون کی ضرورت۔ اس وقت یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہم ایک منقسم قوم ہیں اور مختلف سطحوں پر گروہ بندی، پولرائزیشن کا شکار ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے اور مسابقت اپنی حدود کے اندر رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی فریم ورک پر اتفاق بھی رہنا چاہیے۔ قومی فریم ورک کا دفاع اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش یہ سب کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ گروہ بندی سے نکلا جائے اور سخت نوعیت کی تقسیم کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، باہمی رابطے کا راستہ اختیار کیا جائے، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اداراتی بحران سے نکلنے کی ضرورت۔ دوسرا مسئلہ اداراتی بحران کا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو صورتحال شدید اداراتی بدنظمی کا نوحہ سناتی ہے۔ میں اسے مکمل اداراتی ناکامی نہیں کہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اداروں پر اعتبار و اعتماد کی فضا موجود نہیں ہے۔ پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج، انتظامیہ، میڈیا
سوشل میڈیا اس وقت بڑے بڑے مؤثر عوامل ہیں، مگر یہ سب ایک سطح پر نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اپنا دستوری، سیاسی اور تہذیبی کردار خاطر خواہ طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ مداخلت، گروہ بندی، لوگوں کو خریدنا، اپنی لابی بنانا، نان ایشوز کو ایشوز بنانا، یہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ ہے ذہنی انتشار جو ہمارے دشمن اور عالمی اور علاقائی بحران پیدا کرنے والوں کے مقاصد پورا کرنے میں معاون بن رہا ہے۔ انسٹیٹیوشنل ڈسلوکیشن سے نکلنا اور اس کی اصلاح کی جائے۔ میری نگاہ میں آج بھی ملک میں معقول تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر بہت کم وقت میں اداروں کو مؤثر اور متحرک کیا جا سکتا ہے۔ ہر دائرے میں اچھے لوگ موجود ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا ہو کر انہیں اداروں میں لائیں اور ان کو اختیار دیں اور موقع بھی دیں۔ پنجاب میں اصلاح احوال کے لیے ایک ایسے باصلاحیت شخص کو لایا گیا جس نے خیبر پختونخوا میں پولیس کی اصلاح کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کیا تھا اور جسے سب نے سراہا تھا، لیکن پنجاب میں وہ 1 مہینے سے زیادہ چل نہ سکا۔ خیبر پختونخوا میں اپنی پسند سے جس شخص کو احتساب کے لیے مقرر کیا قانون بنایا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون نیب کے قانون سے اچھا تھا، لیکن اس قانون پر کچھ عرصہ بھی عمل نہ ہوا اور پھر بالآخر وہ ادارہ ہی ختم کرنا پڑ گیا۔ اس اداراتی بحران کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کرپشن کا خاتمہ۔ تیسری چیز کرپشن ہے۔ کرپشن فی الحقیقت ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، مقدار و معیار بھی دونوں اعتبار سے۔ اور بدعنوانی کی واردات میں ملوث افراد کے ہاں کرپشن کی نئی نئی صورتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کرپشن برطانوی دور غلامی میں بھی تھی۔ یاد رہے 11 اگست 1947 کی قائد اعظم نے تمام معاملات سے پہلے کرپشن اور اقربا پروری، تنگ نظری، مگر عصبیت، گروہ بندی، لسانیت اور قومیت پرستی پر ضرب لگائی تھی، مگر افسوس کہ کرپشن اس کے باوجود آگے بڑھی ہے۔ پہلے 10 برسوں میں شاذ ہی مالی کرپشن ہوتی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ فریئر روڈ کراچی پر رہتے تھے اور ساتھ ہی گورنمنٹ سیکریٹریٹ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے توبہ کی اور عہد کیا کہ ہم نے انگریز کے زمانے میں رشوت لی تھی لیکن اب نہیں لیں گے، کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ کلرکوں نے قلم دبات تک اپنے پاس سے لا کر کام کیا ہے، یہ جذبہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پرمٹوں کا چکر، اقربا پروری، زمینیں، مہاجرین کے حقوق پر دست درازی اور بی ڈی ممبر سسٹم سے کرپشن بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں صنعتی اداروں کو قومیہ لیا گیا۔ اس سے اداروں میں سیاسی مداخلت زیادہ ہو گئی، جس نے مزید کرپشن کا راستہ کھول دیا، اور خاص طور پر بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں کرپشن تھی ضرور، لیکن اس نے وبائی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اس کے بعد یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی۔ ضرورت ہے کہ جہاں اور جب احتساب ہو، سب کا ہو۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ احتساب کے ذریعے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ احتساب کو سیاسی انتقام کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور نہ جمہوریت کو بچانے کے نام پر اپنی بدعنوانی پر پردہ ڈالا جائے یا ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے موجودہ نیب کی کارکردگی افسوسناک ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ موجودہ نیب اور اس سے پہلے کی نیب بھی وہ تھی جو مسلم لیگ نون اور پی پی کے مشورے سے بنی تھی۔ میں خود اس کے حق میں تھا کہ حزب اختلاف سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ ہونا چاہیے۔ گو ہم 18ویں ترمیم میں اسے لا نہیں سکے، لیکن یہ ہماری خواہش تھی۔ اس کے بعد اس پر عمل ہوا اور چودھری نثار علی خان نے اس پر بڑی محنت اور دیانتداری سے کام کیا۔ ان کے استعفے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اس روایت کو اس حد تک اور اس سطح پر تو نہیں، لیکن بہرحال اسے کچھ نہ کچھ قائم رکھا۔ اس کے بعد نواز شریف کے دور میں یہ بالکل غیر مؤثر ہو گئی اور صاف نظر آنے لگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور سب سے بڑھ کر نیب اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس طرح ان شبہات کو روز بروز تقویت مل رہی ہے کہ احتساب کے نام پر ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے یا پھر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔
اپنا کام نکالا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم جس طرح بنائی اور پالی پوسی گئی اسی طرح اسے تقسیم کیا گیا ہے، تاہم آج بھی اسے سیاسی درجہ حرارت حسب ضرورت بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور شاید آئندہ بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ بڑی پیچیدہ اور ملک کے لیے اور خود جمہوریت کے مستقبل کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ کرپشن کا خاتمہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نیب کے کردار پر ازسر نو غور کرنا ہوگا۔ نیب میں ایسے افراد لانا ہوں گے جو دیانتدار ہوں، اہل اور باصلاحیت ہوں، اپنے شعبوں میں تخصص رکھتے ہوں، ہر طرح کے دباؤ کو برداشت کر سکیں اور تفتیشی عمل اور عدالتی عمل کے جملہ مراحل میں مقدمے کو احسن طریقے سے پیش کر سکیں۔ محمد نواز شریف صاحب، ڈاکٹر عاصم حسین، شرجیل میمن اور ایان علی وغیرہ کے مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ان میں صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو چوٹی کے وکلاء ہیں جو دفاع کر رہے ہیں اور دوسری طرف نیب کا وکیل یا پروسیکیوشن کمزور سے کمزور چیز لے کر آتا ہے اور اہم اور مضبوط چیزوں کی موجودگی کے باوجود دانستہ طور پر کیس کمزور رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے میاں نواز شریف کے مقدمے کے سلسلے میں اصل فیصلے اور مشترکہ تفتیشی ٹیم کی کارروائی کی 10 جلدوں کو دیکھیے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور آخری فیصلے کو پڑھیے تو بالکل ہی مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ بلا شبہ کرپشن اس ملک کا تیسرا اہم مسئلہ ہے اور اسے حل کرنا از بس ضروری ہے، مگر اس کے لیے بڑے حکیمانہ طریقہ کار، بالغ نظری اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ معاشی بحران۔ ملک کا چوتھا بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ معیشت کے حوالے سے ہمارے ملک اور قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے باوجود ہم ابھی تک محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کمزور پالیسی اختیار کی تھی، لیکن نواز شریف کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ تباہ کن پالیسی اختیار کی گئی۔ قرض پر انحصار کیا گیا، میگا پروجیکٹس کے اوپر غلط ترجیحات، بر وقت اقدامات سے غفلت، ہر منصوبے کی اصل لاگت اور حقیقی لاگت میں زمین آسمان کا فرق، یہ سب چیزیں معاشی بحران کا سبب بنی۔ پھر برآمدات گھٹتی اور درآمدات بڑھتی چلی گئیں اور ان کا فرق بھی ہر سال بڑھتا چلا گیا۔ مالیاتی خسارہ، تجارتی خسارہ اور بین الاقوامی مالیاتی خسارہ، یہ تینوں خسارے جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہ بالکل ناقابل فہم ہیں۔ اس پہلو سے عمران حکومت کو بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے حوالے سے نظریاتی اور قومی سطح پر میری رائے یہی ہے کہ ہمیں اس کے چنگل سے نکلنا چاہیے، لیکن اب ملک جس معاشی دلدل اور دباؤ میں پھنس چکا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ وقت کے لیے مجبوراً اس کا سہارا لینا پڑے گا۔ تاہم اس مسئلے میں حکومت کا طرز عمل کوئی اچھا تاثر نہیں پیش کر رہا، اس میں بالغ نظری اور بصیرت کہیں نظر نہیں آتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہرین سے مشورہ کر کے ایک راستہ بنایا جائے۔ اس کے بعد انٹرنل فسکل کنٹرول، اندرونی مالیاتی کنٹرول، ٹیکس ڈھانچے میں تبدیلی، لوگوں کی شرکت، مقامی وسائل کی دریافت اور ان کے استعمال، کرپشن کے خاتمے، برآمدات کے فروغ، زراعت کو اہمیت دینے، اسمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری کی طرف توجہ، کاروباری طبقات کی شرکت وغیرہ۔ اس کے لیے فوری، درمیانے اور طویل درجے کے منصوبے بنائے جائیں۔ پلاننگ کمیشن پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے زمانے میں اور پھر مشرف کے دور حکومت میں ایک عضو معطل رہا ہے۔ قومی پلاننگ کمیشن کو معاشی پالیسیوں کے حوالے سے حکومت کا دماغ اور مرکز ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اس کو یہ حیثیت نہیں دیں گے، پلاننگ کمیشن اور وزارت خزانہ کے درمیان تعاون نہ ہوگا اور تمام معاشی وزارتوں میں ہم آہنگی نہ ہوگی تو اسٹیٹ بینک اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح نیشنل اکنامک کونسل کا قیام اور اس کی صحیح رہنمائی میسر نہ ہوگی تو معاشی بحران پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ یہ تمام کرنے کی چیزیں ہیں۔ میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر اندر ہم معاشی بحران سے نکلنے کے راستے پر آ سکتے ہیں، پھر ہم اگلے چند برسوں میں ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ صحیح اور ٹھیک اقتصادی پالیسی بنا لیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ویژن اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں بہت واضح ہونا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کر ایک تسلسل سے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ادارہ اقصی آواز
آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ